Next is our respected CEO, Sir Nadeem Afzal. Without his support, we could not do this. Thank you, sir, for your unwavering efforts for College of International Skills Development. Kindly put your hands together for Sir Nadeem Afzal. Next, I would like to call our respected Director Academics, Ms. Rabia Zafar, on the stage to receive her shield from Sir and Ma'am. Thank you so much. We will now be honoring our respected and honorable Minister, Mr. Khalid Maqbool Siddiqui, by presenting him a token of thanks from our respectable CEO, Sir Nadeem Afzal. Thank you, sir. We are deeply grateful for taking the time to join us today and sharing such valuable insights. Your unwavering support and forward-thinking initiatives for promoting the skill-based education through Pakistan is very important and will be paving for a brighter future for our youth. جی السلام علیکم تمام معزز صحافی حضرات, کیمرہ مین. جی آپ سب کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان کی اپنی کچھ گزارشات تھیں, کچھ ان کی تجاویزات تھیں, جس کو کہ اس میں شامل کیا گیا تھا. اس میں مدرسے جو ریلیجیس ایجوکیشن کی جو ایجوکیشن وفاق کے پاس ہے, اس کے مستقبل کے بارے میں مولانا صاحب نے کچھ چیزیں اپنے رکھی تھیں, جس پہ عمل درآمد کیا گیا, منظور کیا گیا. لیکن بعد میں جو 15 وفاق المدارس کے الگ الگ ہیں, ان میں سے 10 نے ہم سے رجوع کیا تھا کہ ہم اس سے مختلف, ہم وہی چاہتے ہیں جو کہ اب جو ریلیجیس ایجوکیشن کا ڈائریکٹریٹ فیڈرل گورنمنٹ میں ہم اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کی گفتگو سنی تھی. پھر ہم مولانا صاحب کے پاس گئے تھے ان کا نقطہ نظر سمجھنے کے لیے. ان کی کئی چیزوں میں بڑی دلیل تھی, اور ہم نے یہی سمجھا کہ اب علماؤں کو, مولانا صاحب کے موقف کو اور حکومت کی ترجیحات کو سامنے رکھ کر کوئی حل نکالا جائے. مجھے بتائیے کون کون سے. نہیں جی میں نے بالکل نہیں کہا یہ بات. جی ہمارے ہوتے بھی بڑے مشکل ہیں. ہم آپ لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, اور پاکستان کے جو 98% لوگ ہیں ان کے لیے مانگتے ہیں. ہمارا کوئی بھی سیاسی, تنظیمی اور پرسنل ایجنڈا نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی سیاست ایکچولی اس کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ایسے ایوان میں جہاں پہ کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہو, مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہو, اور عوام کی نمائندگی خاندان کر رہے ہوں, وہاں ہماری بات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے فیوچر کا فیصلہ پی ٹی آئی کو کرنا ہے, باقی لوگوں کو نہیں کرنا. انہوں نے یہی کہا, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت صرف حکومت نہیں بلکہ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر پاکستان کو اس بحران سے, جو کہ نظر آ رہا ہے اور جس سے نکلنے کے امکانات بھی ہیں, مل کر وقت کے تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے مل کے فیصلہ کرنا چاہیے. ہم نے کہا تمام ایسی کوششوں کے ساتھ ہیں جو پاکستان کی بہتری کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عام عوام کی زندگی میں بہتری آ سکے. ایک ایسی جمہوریت کی ضرورت پاکستان کو نہیں ہے جس کے ثمرات سے عام پاکستانی مستفید نہ ہو رہے ہوں. ہو رہی ہوگی ضرور, ہم بھی دعا گو ہیں اور ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے بھی.
پاکستان میں اس وقت صحیح صورتحال یہ ہے. اب ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے معاشی حالات پتہ ہے. معاشی حالات کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایکیومولیشن آف پاور ہے, ایکیومولیشن آف وسائل ہیں, دولت ہے, جو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا ہے. پاکستان میں وسائل کی کمی کا نہیں ہے مسئلہ, موجودگی کا مسئلہ نہیں ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے غربت ہے. بعض جگہوں پہ خطۂ غربت سے نیچے ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہمارے تقریباً 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اور جو بچے اسکول میں بھی ہیں وہاں پہ بھی لرننگ پاورٹی کا ایشو ہے. تو حکومت شاید اپنے وسائل سے اتنا کچھ جتنا کا تقاضا بنتا ہے نہ کر پائے. تو یہ طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیے. ایک تو ایجوکیشن کا بجٹ بڑھنا چاہیے. میرے آنے کے بعد کم ہو گیا تھا کافی, اس کو دوبارہ ہم نے ایچ ای سی کے بھی اور منسٹری کے بھی اس کو بحال کروایا تھا. یہ برا طریقہ نہیں. جہاں جہاں پر ایسے پرائیویٹ ادارے موجود ہیں کہ جن کو ان تقاضوں کے تحت جو کہ پاکستان میں تعلیم کا تقاضا بنتا ہے اس میں تیار ہو, تو ہمیں سب کو شریک کرنا چاہیے. بی اے پارٹنر ان ایجوکیشن. جی اچھا, مجھے پسندیدگی کا پہلے معیار دیکھ دیجیے گا, پھر میں بات کرتا ہوں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو سو مچ. جی یہ ہوگا انشاءاللہ. Thank you so much. A big round of applause for our Honorable Minister and the PIF team members. Thank you so much for honoring us today on our Techcellence 2024. طلباء اور طالبات, پیف کی انچارج حضرت سہیل صاحبہ اور ان کی ٹیم, السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ مجھے یہاں بلانے کا اور موقع دینے کا کہ میں وہ سب کچھ دیکھ سکوں کہ جس کی آج دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور جس کی آج پاکستان کو بہت ضرورت ہے. ہمارا یہ وطن ایک ڈیمانڈ اور ایک ڈیزائر اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس کی بنیاد پڑی تھی کہ یہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک ماڈل ملک کی طرح دنیا جانا جائے. کا یہ پہلا وطن تھا, وہ دین جس کی ابتدا, جس کا ظہور ایک ایسے لفظ کے ساتھ ہے جو جہالت کے خلاف جہاد کی بنیادی طور پہ حکم دیتا ہے, اقرا کے ساتھ. پھر اس کی وضاحت قرآن آگے چل کر اس کی وضاحت بھی کرتا ہے, اور جس علم کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا ہے وہ علم نافع ہے. ٹیک مڈل, ٹیک میٹرک اور ٹیک انٹر کا جو تجربہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور دنیا کرتی رہی ہے, اس کو ڈیمونسٹریٹ جس طرح یہاں کیا گیا ہے اور جس طرح اس کی پرورش کرنی ہے, ریاست کو جس طرح اس کی ذمہ داری لینی ہے اس طرز تعلیم کی. مجھے تو موقع نہیں ملا ہے, میرے لیے پہلا ابتدائی پروگرام ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کامیاب تجربہ اور یہ کامیاب ماڈل جو اس جگہ پہ ہو رہا ہے وہ پاکستان میں باقی جگہوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا. آج پاکستان 18 کروڑ نوجوانوں پہ مشتمل ملک ہے. دنیا کے دیگر 200 ملکوں کی آبادی سے زیادہ آپ کی نوجوانوں کی آبادی ہے یہاں پہ. یورپ کا بھی سب سے بڑا ملک جرمنی کی آبادی تقریباً 9 کروڑ ہے. یہاں اس سے دگنے نوجوان بستے ہیں.
ایک ایسی اپرچونٹی ہمیں آج کے اس دور میں، اس صدی کے ربا گزر جانے کے بعد، 25 سال گزرنے کے بعد، کہ ایک طرف وہ ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، صنعتی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سربراہی کرتی ہوئی یورپ اور امریکہ ہیں، جو اب ایجنگ نیشن کے طور پہ، جہاں پہ آبادی کم ہونی شروع ہوئی ہے، آبادی میں اضافہ رک گیا ہے، لیکن ترقی اسی رفتار کے ساتھ جاری ہے۔ اگر ہم اور آپ مل کر، حکومت، ریاست، معاشرہ، یہاں کے صنعت کار، یہاں کے متمول طبقے، صاحب اختیار، صاحب اقتدار، صاحب وسائل لوگ مل کر ایک تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ خود کو ہم آہنگ اور ہم قدم کرنے کے لیے آنے والے 5 سالوں میں اپنی تمام توانائی، اپنی تمام توجہ اس جانب مبذول کر دیں، تو نہ صرف پاکستان آنے والے 10 سالوں میں اپنے اس خواب کی جانب صحیح سمت میں سفر کرتا ہوا ملے گا، کہ جس کے لیے دراصل اس مقصد کے جانب، اس منزل کی جانب صحیح سمت میں سفر کرتا ہوا ملے گا، کہ جس کے لیے دراصل اس وطن کو بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے 18 کروڑ نوجوانوں کو ایک یہی سچی بات یہ ہے، تلخ ہے لیکن اب ہمارے پاس ایکسپورٹیبل کوئی کموڈٹی ہے تو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت کو بلکہ پوری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہے۔ صرف ہمیں جو تعلیم کے ساتھ آج کی جدید دنیا میں جس طرح کی ضرورت ہے، ہم چھوٹے کورسز کے ذریعے لوگ اپنے نوجوانوں کو، آج تو مڈل ایسٹ میں جانا مشکل ہے بغیر کورسز کے، انہوں نے تکافل کا اپنا پروگرام رکھا ہے۔ عالمی دنیا میں ہر ایک کو ضرورت ہے، اور ہمارا نوجوان ملک سے باہر جا کر اپنی ایبلٹی، کیپیبلٹی، اپنی ایفیکٹونیس ثابت کر چکا ہے۔ تو جتنا پاکستان کے پاس وسائل ہیں، پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس کو اب 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے، صحیح جگہ پر صحیح وقت پہ استعمال ہوگا تو یہ وسائل پاکستان کی آپ کی جانب موڑ دیے جائیں گے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا صحیح وقت پر صحیح استعمال ہو رہا ہے، اور یہ استعمال اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ہمیں مکمل طور پر خرچ کا۔ آج بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا، اور آنے والے وقتوں میں حکومت پاکستان، خاص طور پہ جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن جو ڈیوالو سبجیکٹ ہے، جن کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور ان کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے وفاق اپنے تمام وسائل اور تمام توجہ ان کی جانب، اپنے تمام وسائل، تمام توجہ اس طرف مرکوز کر دیں گے کہ ہمارے پاس اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے یہ ایک بہت وقت نے ایک اور ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو ہم نہیں گنوائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عزت نوازی، بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا۔ We would now request our respected Minister Sir to give away a few shields to our honorable team members. The first one is for Ma'am Hajra from PEEF. Please put your hands together for Ms. Hajra and her thoughtful initiatives for this skill development program. Thank you, ma'am, for coming over and joining us today. Next is for our very respectable and hardworking, dedicated team member, Dr. Fawzia Mushtaq. Kindly grace the stage and receive your shield from Mr. Khalid Maktoum.